نشین بتشریف فرما مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، مولانا حافظ عبد القیوم صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، مولانا عبد اللطیف مدنی صاحب، مولانا پرویز ناکوا مدنی صاحب، مولانا خورشید عالم مدنی صاحب، میرے بھائی جناب مولانا شفیق عالم صاحب جو شہر حیدرآباد کے امیر ہیں جمعیت اہل حدیث کے، جابری صاحب، ابو الحسن پرتاپ گڑھی صاحب، ڈاکٹر آصف عمری صاحب، فہیم قریشی صاحب اور معزز علماء کرام اور ذمہ داران قوم اور ملت، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے مجھے ہمارے تبریز صاحب نے کہا کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور شفیق عالم صاحب کا بھی حکم ہوا تھا۔ میں آج یہاں پر آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور میرا ماننا یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دوسرے لوگوں کو اچھا بننے کی تلقین کریں یا ان کو اچھا بننے کی ہدایت دیں اور صرف نصیحتیں کر کر خاموش ہو جائے، بلکہ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا، نیک اور پاک باز بنا لیں۔ عزیزان ملت، اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، معاشرے کی خدمت کریں اور ضرورت مندوں کے کام آئیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو جو دوسروں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہر مومن کے سامنے ہونا چاہیے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور کوئی قرض میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کرو۔ علماء اکرام نے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کے بغیر ہیں۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کی مدد کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، کسی غیر مسلم بیمار ہے اس کی عیادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے اور ہماری امت کی ماں آپ کی اہلیہ حضرت بی بی خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو علماء کرام نے ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ جو جواب امت کی ماں نے دیا، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں پر رحم کرتے ہیں، یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، ٹوٹے رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دین اور دنیا میں تو اس بات کو جو ہماری امت کی ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی، اس کو ہم کو سامنے رکھ کر ملوز رکھنا پڑے گا۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی زندگیاں انہی اوصاف کا مجموعہ تھی۔ صدیق اکبر ہے، کمزوروں کو خرید کر غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، بیواؤں کے اور ضعیف عورتوں کی بکریاں ہیں، بغیر پیسے لیے اس کو چروا دیتے۔ فاروق اعظم ہے، بیت المال کو بنایا اور کہا کہ غریب، معذور اور پاہج کو اس سے مدد کی جائے گی۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ تاجر ہیں اور جو کوئی مسکین آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو کم سے کم پیسوں میں یا اس کو فری میں اس کو دے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کی سخاوت تو ضرب المثال ہے۔
کہ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا حضرت علی اس کو سائل کو دے دیتے۔ اور قیامت کے دن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو خدا کی مخلوق کے ساتھ جو طرز عمل تمہارا ہوگا، خدا تعالیٰ کا وہی طرز عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اگر ہم غلطیاں معاف کریں گے تو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کر دے اس دن، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اصلاح معاشرہ کا ایک جلسہ ہے۔ ہم کو ہمارے نوجوان نسل کو ڈرگس کی، شراب نوشی سے بچانے کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے پاس ہے۔ اور خود حکومت ہند کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ چرس کی لعنت اس ملک میں 3 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو لگ چکی ہے، اور ان کی عمر 10 سال سے 75 سال کے درمیان میں ہے۔ حکومت ہند بتاتی ہے کہ افیم کی عادت اس ملک میں 2 کروڑ 26 لاکھ لوگوں کو لگ چکی ہے، اور 77 لاکھ لوگوں کو باضابطہ دوا کے طور پر دینا پڑتا ہے۔ اور پھر سیڈیٹیوز استعمال ہوتا ہے، 1 کروڑ 18 لاکھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ایک اور نیا ڈرگ نکلا ATS۔ یعنی اس چیزوں سے اگر ہم نہیں بچائیں گے اپنی نوجوان نسل کو، بلکہ ملک کی آبادی کا قریب 2.5% لوگ آج ڈرگس کے ایڈکٹ بن چکے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخبائث ہے اس کے تعلق سے تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں پر نظر رکھیں۔ ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا، پنجاب کے DGP صاحب تھے، ابھی بھی ہیں، انہوں نے بڑی تکلیف سے کہا کہ میرا بیٹا نوجوان بیٹا ہے اور اس کو ڈرگ کی عادت پڑ گئی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی شادی بھی ہوئی، بچہ بھی ہوا، وہ خود اپنی جان لے لیا۔ تو اس سے ہم کو حفاظت کرنا ہے، خواتین سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ میں آپ کو حالیہ دن کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ الیکشن میں کسی ایک ہماری بہن نے جا کر مجلس کے کہنے پر کسی ایک امیدوار کو ووٹ دے دیا، تو معلوم ہوا شوہر کو تو اس کو تھپڑ مار دیے، پیٹ دیے۔ ایک دن میں اپنے گھر کو جا رہا تھا، ایک خاتون میرے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی پانی کا بوتل لے کر، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت پریشان ہے۔ میں بھی پریشان ہو گیا اس طرح اس کے حالات کو دیکھ کر۔ اور واپس آ کر ملا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں مگر آپ کو میرا چہرہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جب اس نے اپنا نقاب نکالا تو چہرے پر اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو شوہر نے اپنی مردانگی دکھائی اپنی بیوی کو مار کر۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہماری امت کی ماؤں کو ہاتھ تک نہیں لگا، اس طرح کا برتاؤ کبھی نہیں کیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہترین ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ظاہر ہے یہ تمام احادیث آپ علماء اکرام کے بصیرت و فروز خطابات سے سنا ہوگا، اور پھر ہم کو حجت الوداع کو یادگار خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے بہترین سلوک کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اس وقت عورت کے پاس کچھ نہ مقام تھا نہ عزت تھی، بلکہ وہ جائیداد کا حصہ بن جاتی تھی اس کے شوہر کے انتقال کے بعد، جو اس کے بیٹوں میں یا اس کے سونتیلے بیٹوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جہاں پر قرآن نے ہم کو، اللہ نے فرمایا کہ اف تک مت کہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک ایک واقعات
किस तरीके से हमारे सामने आते हैं। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाप के आगे मत चलो और अपने बाप के बैठने से पहले मत बैठो। आज वही औलाद इस उम्मत को ऐसे ऐसे वाकयात हम सुनते हैं माँ बाप से बर्ताव के कि शर्मिंदगी महसूस होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जन्नत की खुशबू 500 साल के सफर से दूरी पाई जाती है, मगर वालिदैन का नाफरमान और रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत की खुशबू को नहीं पाएगा। तो इस चीज को हमको याद रखना है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर कहूंगा कि रिश्तेदारों से उसने सलूक, पड़ोसियों के हुकूक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला औरत के बारे में सुना कि बहुत नमाज पढ़ती, रोजे रखती, खैरात करती, मगर साथ ही हमसाइयों को बहुत सताती है। तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोज़ख में जाएगी। फिर आपके सामने अर्ज किया गया कि एक औरत है जो कम नमाज पढ़ती, कम रोजे रखती, खैरात भी देती है, तो वो भी सूखे पनीर के जर्रे देती है, मगर अपने हमसायों से अच्छा रहती है। फरमाया वो जन्नत में जाएगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यतीमों और बेवाओं से हुस्न सलूक, जानवरों से हुस्न सलूक, ये दीन की तालीमात में सब चीजें हैं। अगर हम उस पर अमल करें तो जरूर हमको दीन और दुनिया में कामयाबी मिलेगी। अभी हजरत फरमा रहे थे गम को कैसे दूर करना। आजकल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है साइकियाट्रिस्ट की, साइको एनालिसिस की। अगर आप बड़े बड़े कंपनियों में जाएंगे तो उनके पास एक आदमी बैठा हुआ रहता है, आपके परफॉर्मेंस को जज करने के लिए उसको बिठाया जाता है, और सवाल वो करता है आपसे कि आपको कुछ चीज चल रही है क्या दिमाग में, कोई गम है क्या आपको। याद रखिए सहाबा इकराम ने अपनी जिंदगी हमारे सामने रखी, हमारे को बतलाया कि जंगे बदर है, बाप की लाश डाली जा रही है, भाई की लाश डाली जा रही है, मगर उनको गम नहीं होता था। उनको गम जब उस वक्त होता था जब वो दीन से दूरी अख्तियार करते, सुन्नत रसूल से दूरी अख्तियार करते। तो हमको एक ताकतवर बनना है जहनी तौर पर भी। ये सब लोग इंसान को कमजोर करके छोड़ दे रहे, बिल्कुल कमजोर। एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ये दवा ले लीजिए, वो दवा ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई मेंटल इलनेस होती है, मगर ये जो गैर जरूरी गम में जो जाते हम लोग, इंसान इस दुनिया में आए तो कैद खाना है हमारे लिए, और वो जिंदगी हमारी कामयाब जिंदगी रहने वाली है इंशाअल्लाह। तो यहाँ तो हर चीज है, नसीब व फराज है। जब साहबा कराम ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने माँ बाप की कुर्बानियों को देखा, उन्होंने देखा कि काबतुल्लाह शरीफ में सिद्दीक अकबर को इस तरह से पीटा गया, यानी उसके बावजूद भी वो लोग जो साबित कदम थे, तो दीन हमको उन्हीं से तो मिला है। तो इसीलिए इन चीजों पर हमको और आपको गौर करना है। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आने का मौका दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला आप तमाम की इस खिदमत को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।